شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم سامعین، میں طاہرہ ذیشان ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حکایات اور واقعات۔ 70,000 مردے زندہ ہو گئے۔ یہ حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کا ایک بڑا ہی عبرتناک اور انتہائی نصیحت آمیز واقعہ ہے، جس کو خداوند قدوس نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں بیان فرمایا ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ ہیں جو منصب نبوت پر سرفراز کیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات اقدس کے بعد آپ کے خلیفہ اول حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ہوئے، جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ ان کے بعد حضرت کالب بن یوحنا علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خلافت سے سرفراز ہو کر مرتبہ نبوت پر فائز ہوئے۔ پھر ان کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین اور نبی ہوئے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا لقب ابن العجوز یعنی بڑھیا کا بیٹا ہے، اور آپ ذوالکفل بھی کہلاتے ہیں۔ ابن العجوز کہلانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پیدا ہوئے تھے جب ان کی والدہ ماجدہ بہت بوڑھی ہو چکی تھیں، اور آپ کا لقب ذوالکفل اس لیے ہوا کہ آپ نے اپنی کفالت میں لے کر 70 انبیاء کرام کو قتل سے بچا لیا تھا، جن کے قتل پر یہودی قوم آمادہ ہو گئی تھی۔ پھر یہ خود بھی خدا کے فضل و کرم سے یہودیوں کی تلوار سے بچ گئے اور برسوں زندہ رہ کر اپنی قوم کو ہدایت فرماتے رہے۔ مردوں کے زندہ ہونے کا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو حضرت حزقیل علیہ السلام کے شہر میں رہتی تھی، شہر میں طاعون کی وبا پھیل جانے سے ان لوگوں پر موت کا خوف سوار ہو گیا، اور یہ لوگ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں بھاگ گئے اور وہیں رہنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی یہ حرکت بہت زیادہ ناپسند ہوئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب کے فرشتے کو اس جنگل میں بھیج دیا، جس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر اور چیخ مار کر بلند آواز سے یہ کہہ دیا کہ موتو یعنی تم سب مر جاؤ، اور اس مہیب اور بھیانک چیخ کو سن کر بغیر کسی بیماری کے بالکل اچانک یہ سب کے سب مر گئے، جن کی تعداد 70,000 تھی۔ ان مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن دفن کا کوئی انتظام نہیں کر سکے، اور ان مردوں کی لاشیں کھلے میدان میں بے گور و کفن 8 دن تک پڑی پڑی سڑنے لگیں، اور بے انتہا تعفن اور بدبو پورے جنگل اور اس کے اطراف میں پیدا ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے ان لاشوں پر رحم کھا کر چاروں طرف سے دیوار اٹھا دی تاکہ یہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہیں۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جنگل میں ان لاشوں کے پاس سے گزر ہوا تو اپنی قوم کے 70,000 انسانوں کو اس ناگہانی موت اور بے گور و کفن لاشوں کی فراوانی دیکھ کر رنج و غم سے ان کا دل بھر گیا۔ آپ دیدہ ہو گئے اور باری تعالیٰ کے دربار میں دکھ بھرے دل سے گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگے کہ یا اللہ، یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے۔ یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں، ان لوگوں سے مجھے انس تھا اور یہ لوگ میرے دکھ سکھ کے شریک تھے۔ افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ اے میرے رب، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی اور تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور تیری کبریائی کا خطبہ پڑھتی تھی۔ آپ بڑے سوزے دل کے ساتھ دعا میں مشغول تھے کہ اچانک آپ پر یہ وحی اتر پڑی کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھی ہو جاؤ۔ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے۔ پھر یہ وحی آئی کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، تم کو اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو۔ یہ کلام سنتے ہی فوراً ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت پوش چڑھ گئے۔ پھر تیسری بار یہ وحی نازل ہوئی، اے حزقیل علیہ السلام، اب یہ کہہ دو کہ اے مردو، خدا کے حکم سے تم سب اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ نے یہ فرما دیا تو آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلتے ہی 70,000 لاشیں فوراً یہ پڑھتے ہوئے کھڑی ہو گئیں کہ سبحانک اللہم و بحمدک
ولا الہ الا انت۔ پھر یہ سب لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں دوبارہ آ کر آباد ہو گئے اور اپنی عمروں کی مدت بھر زندہ رہے۔ یہ عجیب و غریب واقعہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں خداوند قدوس نے اس طرح بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ: اے محبوب، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے ہزاروں کی تعداد میں موت کے ڈر سے نکل بھاگے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ فرما دیا کہ تم سب مر جاؤ، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ سورہ بقرہ رکوع نمبر 32۔ درس ہدایت۔ بنی اسرائیل کے اس محیر العقول واقعہ سے مندرجہ ذیل ہدایات ملتی ہیں۔ نمبر 1، آدمی موت کے ڈر سے بھاگ کر اپنی جان نہیں بچا سکتا، لہٰذا موت سے بھاگنا بالکل ہی بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو موت مقدر فرما دی ہے وہ اپنے وقت پر ضرور آئے گی، نہ ایک سیکنڈ اپنے وقت سے پہلے آ سکتی ہے اور نہ ایک سیکنڈ بعد آئے گی۔ لہٰذا بندوں کو لازم ہے کہ رضائے الہی پر راضی رہ کر صابر و شاکر رہیں، اور خواہ کتنی ہی وبا پھیلے یا گھمسان کا رن پڑے، اطمینان و سکون کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ نمبر 2، اس آیت میں خاص طور پر مجاہدین کو ہدایت کی گئی ہے کہ جہاد سے گریز کرنا یا میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ جانا ہرگز موت کو دفع نہیں کر سکتا۔ لہٰذا مجاہدین کو میدان جنگ میں دل مضبوط کر کے ڈٹے رہنا چاہیے اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ میں موت کے وقت سے پہلے مر نہیں سکتا اور نہ ہی مجھے کوئی مار سکتا ہے۔ اسلام کا بخشا ہوا یہی مقدس عقیدہ ہے کہ جس کی بدولت مجاہدین اسلام ہزاروں کفار کے مقابلے میں تنہا پہاڑ کی طرح جم کر جنگ کرتے تھے، یہاں تک کہ فتح مبین ان کے قدموں کا بوسہ لیتی تھی۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے اور احکام الہی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔